اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے افغانستان کے بارے میں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے متعلق۔ پاکستان کا مین سٹریم سرمایہ دار میڈیا ایک مرتبہ پھر فتح کے شادیانے بجا رہا ہے۔ لوگوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ پاکستان کی افواج نے افغانستان پر کامیاب حملے کیے ہیں۔ پچھلے 50 سال سے پاکستان نے افغانستان میں جو پالیسی اپنا رکھی ہے، اس کے بارے میں اپنے ایک مضمون میں نے بہت سال پہلے لکھا تھا۔ یہ اسی طرح کی پالیسی ہے جو انویٹ، الاسکا یا آرکٹک سے تعلق رکھنے والے مقامی لوگ بھیڑیوں کا شکار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ کرتے یہ ہیں کہ ایک خنجر پر تھوڑا سا خون لگا کر برف میں گاڑ دیتے ہیں۔ خون کی خوشبو سونگھ کر بھیڑیے آتے ہیں، وہ خنجر کو چاٹنا شروع کرتے ہیں، ان کی زبان زخمی ہو جاتی ہے اور وہ اپنا ہی خون چوسنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ خون پی رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ جب وہ گر جاتے ہیں تو انویٹ لوگ انہیں بآسانی شکار کر لیتے ہیں۔ پاکستان نے بھی اسی قسم کی پالیسی افغانستان میں چلا رکھی ہے۔ بار بار وہ اپنا ہی خون چوس کر، اپنے لوگوں کو مروا کر، اپنے ہی نقصانات کر کے، اپنی ہی ریاست کو کمزور کر کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو مضبوط کیا ہے، اور افغانستان پر طالبان کے دوبارہ قبضے پر جس طرح کے شادیانے بجائے گئے، جس طرح سے یہ نوید دی گئی کہ امریکہ کو شکست دے کر اسلام کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا ہے، اس کے 2 ہی سال بعد اب انہی طالبان کو شکست دینے کے لیے پاکستان کو حملے کر رہے ہیں، یہ اس بات کا ایک اور ثبوت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب تک وہاں پر امریکی قبضہ تھا تو یہ شور مچایا جاتا تھا کہ پاکستان نے اس لیے طالبان کی مدد کی ہے کہ وہاں پر بھارت نے اپنا قبضہ جما لیا، اس کے 40 قونصل خانے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ایک بالکل جھوٹی تعداد تھی، وہاں پر 40 قونصل خانے نہیں تھے، لیکن عوام سے سر عام جھوٹ بولا جاتا ہے جس پر کسی قسم کی کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو انڈیا پیسے دے رہا ہے۔ جن لوگوں کو افغانستان کا تھوڑا سا علم تھا وہ تب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں طالبان کی مدد کرنا ایک خودکشی پر مبنی پالیسی ہے، یہ افغانستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے، پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے، لیکن ان کو اس وقت غدار اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا تھا۔ اب یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پالیسی بالکل غلط تھی۔ اسی طرح ہم بار دیکھتے ہیں کہ پہلے مجاہدین کو وہاں پر لاگو کیا گیا، ان کی مدد کی گئی۔ حکمت یار پاکستانی ریاست کا ہیرو تھا، جماعت اسلامی سے لے کر حمید گل تک سب حکمت یار کو اپنا ہیرو مانتے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا وہی حکمت یار 11 ستمبر کے بعد امریکہ کے ساتھ مل چکا تھا۔ اس طرح کے بہت سے دیگر مجاہدین رہنما تھے جن کی سرپرستی کی جاتی تھی، بعد میں انہوں نے پاکستانی ریاست سے غداری کی۔ اب عین یہی کام طالبان کر رہے ہیں۔ مسئلہ شاید افغانستان کے ان وحشی جنگی سالاروں کا نہیں ہے جو افغان عوام کا بھی خون خرابہ کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی تباہی مچاتے ہیں۔ مسئلہ پاکستانی ریاست پر مسلط غیر منتخب عوام دشمن طبقے کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں تب تک امن نہیں آ سکتا جب تک دونوں ممالک میں جمہوری اور انسان دوست حقیقی عوامی قوتیں اقتدار میں نہیں آتی۔ یہی اصل جدوجہد ہے، یہ جدوجہد مشترکہ ہے۔ طالبان پاکستان کے بھی دشمن ہیں، افغانستان کے عوام کے بھی دشمن ہیں۔ پاکستان پر مسلط غیر جمہوری قوتیں جس کی مختلف شکلیں ہیں، وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں آتے ہیں، کبھی ایم ایم اے کی شکل میں آتے ہیں، کبھی تحریک انصاف کی شکل میں آتے ہیں، اور اس کا ایک ونگ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی بھی ہے۔ اس پارٹی کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جب تک یہ لوگ پاکستان پر مسلط ہیں، افغانستان میں بھی خون خرابہ ہوتا رہے گا، اور پاکستان کے عوام بھی اپنی جانیں دے کر ان کی پالیسیاں بھگتتے رہیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے، مین سٹریم میڈیا سے لے کر مین سٹریم میڈیا کے مالکان تک، حقیقی مالکان تک، سب کو چیلنج کیا جائے۔ پوڈ کاسٹ میں ساتھ دینے کا شکریہ۔